یہ خود وجود خدا کی ایک دلیل ہے کہ یہ کلام اگر خدا نہیں ہے تو کس نے بنایا یہ کلام کہ تمام جن و بشر عاجز آ گیا اس جیسی کتاب لانے سے، اس جیسی باتیں کرنے سے، اس جیسی تحریر لانے سے عاجز ہے۔ آخر کیا ہے اس میں کہ عاجز ہیں؟ آخر کس نے بنایا اسے؟ تو کوئی مافوق بشر ہستی ہے کہ جس نے یہ کلام بنایا، کہ ایک کلام ہے جس میں الف با تا سا سے بنایا، حروف تہجی سے بنایا ہوا کلام ہے، حروف تہجی سے بنایا ہوا، وہی حروف تہجی جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، بہت ساری زبانوں میں یہی حروف تہجی استعمال ہوتی ہیں، انہی سے بنایا۔ لہٰذا کوئی ہستی ہے جو اگر چاہے حروف تہجی سے کچھ ایسا کلام بنا لیتا ہے کہ جن و انس مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سورہ بقرہ کی 24ویں آیت کا دوبارہ سے ایک دفعہ جو ہے اس پہ نظر ڈالیں گے۔ 23ویں آیت میں خداوند متعال نے ایک چیلنج دیا قرآن مجید کے حوالے سے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے اس بارے میں اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اس کی طرح کوئی سورہ تم بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج ہو گیا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر باقی تمہارے جتنے بھی جاننے والے ہیں، گواہ ہیں، مددگار ہیں، سب کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو بلاؤ، ایک سورہ بنا کے لے آؤ، ختم۔ اگلی آیت میں خداوند متعال نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، دعویٰ یہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، دعویٰ یہ اور تم نہیں کر سکو گے ہرگز، یہ دعویٰ ہے۔ قرآن خداوند متعال نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ کر سکتے ہو لے آؤ، لیکن خداوند میں کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے یہ کام، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، کوئی ایک سورہ بھی قرآن کی طرح کا سورہ نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی، اعدت للکافرین۔ تو یہ ایک اور قرآنی دعویٰ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ تم سب مل کر اجتماعی کوشش کرو تو بھی ایک سورہ کی مثل ہرگز نہیں لا سکتے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے قرآن کا، ایک سورہ جس میں سب سے چھوٹا سورہ، اس میں 3 آیتیں ہیں، ٹوٹل 3 آیتیں، وہ مختصر ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک جملہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں بھی 3 کلمہ ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 2 جملے ہیں، 3 کلمات ہیں۔ پہلا جملہ یہ فَصَلِّ لِرَبِّ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اسی ایک جملہ ہے ٹوٹل، بے شک تمہارا دشمن ابتر اور دم بریدہ اور بے اولاد رہے گا۔ یہ 3 آیتیں، اس طرح کی 3 آیتیں لے کر آؤ، نہیں لا سکے۔ خدا متعال نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، کتنا بڑا دعویٰ ہے، 3 جملے بنا کے نہیں لا سکتے، 3 جملے قرآن کے جملوں کی طرح 3 جملے بنا کر نہیں لا سکتے۔ قاطعانہ خداوند متعال نے قاطعانہ پیش گوئی کی کہ تم مستقبل میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اس پیش گوئی اور دعوے کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 5ویں صدی جاری ہے، 15ویں صدی جاری ہے۔ ایک دعویٰ کیا خدا متعال نے اور سب کے سامنے رکھا۔ قرآن تو اب کروڑوں، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، روزانہ قرآن چھپ رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں، نیٹ پر موجود ہے، موبائلوں میں موجود ہے، سب کے پاس ہے یہ دعویٰ۔ 15 صدیاں گزر رہی ہیں، 14 صدیاں تو گزر چکی ہیں، 15ویں صدی جاری ہے۔
اور انسانی علوم و فنون نے بے شمار ترقی بھی کی ہے. کیا کیا نہیں بنایا انسان نے, کیا کیا نہیں بنایا. ابھی تو اس طرح سے بناتے ہیں جیسے اصل اور نقل میں فرق ہی نہیں ہوتا. اصل اور نقل میں بالکل بھی فرق نہیں کر سکتا, اس طرح سے بناتے ہیں لوگ. اس قدر ترقی کی, اس قدر ترقی کے مراحل طے کر چکے, لیکن قرآن کے دعوے کا مقابلہ آج تک کسی سے نہ ہو سکا. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, موجود ہے قرآن کے اندر. چیلنج آج بھی چیلنج ہے کہ اگر کسی میں دم ہے تو آ جاؤ, مقابلہ کرو. اور آئندہ بھی ایک طرف انسان مزید ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے گا, مزید ابھی نہ معلوم اور کیا کیا ترقی کرتا رہے گا. اور دوسری طرف قرآن کا دعویٰ ہے وَلَن تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکو گے قرآن کا مقابلہ. وہ بھی اپنی جگہ ہے, انسان ترقی کرتا جائے گا. ممکن ہے کہ وہ سیارات کو ادھر سے ادھر کریں, ممکن ہے کہ وہ زمین کو دگرگون کر دیں, نظام ہستی کو دگرگون کر دیں, انسان ترقی کریں, لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں کر سکو گے. قرآن کا مقابلہ کرنے کی جرأت اور استطاعت اور قوت کسی میں پیدا نہیں ہو سکے گی. یہ بھی قرآن کا دعویٰ ہے. مقابلہ کرو اور تم نہیں کر سکتے, اور ہرگز نہیں کر سکتے, آئندہ بھی نہیں کر سکتے جتنی ترقی کریں. یہ ہے قرآن کی حقانیت. اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کی مثل لانے کی جرأت نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہے, لہٰذا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. وقودها الناس والحجارہ فاتقوا النار التي اعدت للکافرین, اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر خود اپنے جسم کے ایندھن سے بڑکی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا. خود اس کے جسم سے آگ بڑکتی ہے, اسی آگ میں خود کو جلایا جائے گا. اس کا جسم ایندھن بن جاتا ہے, اس کی روح جل جاتی ہے قیامت کے دن. کافروں کی روح جلتی ہے کس آگ میں؟ اپنے جسم کی آگ میں. اس کا جسم اور پتھر ایندھن بنا ہوا ہے جہنم میں. تو لہٰذا ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ 3 آیتیں نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے. اور بعض آیتوں میں فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, اگر اس قرآن کی طرح کوئی قرآن بنانے کے جن و انس جمع ہو جائے تب بھی نہیں لا سکتے قرآن کی مثل. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, ایک دوسرے کے لیے مدد بھی کرو, سارے دماغ ایک جگہ, تمام عقلوں کو یکجا کرو, ساری تمہاری جتنی بھی استطاعت ہے, جتنی قابلیت, سب کو یکجا کرو, جن و انس سب مل جاؤ. خدا تعالیٰ کا دعویٰ ہے, تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. تو ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف وہ علیم اور خبیر ہستی ایسا دعویٰ کر سکتی ہے جسے پتہ ہو کہ کبھی بھی قرآن کی مثل لائی نہیں جا سکتی ہے. خدا کو معلوم ہے, لہذا فرمایا کہ نہیں لا سکتے. یہ خود وجود خدا کی ایک دلیل ہے کہ یہ کلام اگر خدا نہیں ہے تو کس نے بنایا یہ کلام کہ تمام جن و بشر عاجز آ گیا اس جیسی کتاب لانے سے, اس جیسی باتیں کرنے سے, اس جیسی تحریر لانے سے عاجز ہے. آخر کیا ہے اس میں کہ عاجز ہیں؟ آخر کس نے بنایا اسے؟ تو کوئی مافوق بشر ہستی ہے کہ جس نے یہ کلام بنایا, کہ ایک کلام ہے جس میں الف با تا سا سے بنایا, حروف تہجی سے بنایا ہوا کلام ہے, حروف تہجی سے بنایا ہوا. وہی حروف تہجی جو عربی میں, فارسی میں, اردو میں, بہت ساری زبانوں میں یہی حروف تہجی استعمال ہوتی ہیں, انہی سے بنایا. لہٰذا کوئی ہستی ہے جو اگر چاہے حروف تہجی سے کچھ ایسا کلام بنا لیتا ہے کہ جن و انس مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا
یہ قرآن خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ اب اگر پھر بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، ہٹ دھرم ہے اور لجاجت کرتا ہے کہ پتہ چلا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ثابت ہوا قرآن خدا کی طرف سے ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا، تو پھر خدا تعالی نے فرمایا جہنم کا ایندھن بنو گے تم لوگ۔ اتمام حجت کے بعد، تمام عذر و بہانے ختم ہونے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا، بس ہم نے نہیں ماننا ہے، بس نہیں ماننا ہے، پھر خداوند فرمایا جاؤ جہنم میں۔ پھر حق ثابت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی قبول نہ کرے تو وہ جائے گا جہنم میں، اور جا کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب اس کے بعد ایک خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جو ہٹ دھرم نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا قرآن معجزہ ہے، ثابت ہوا، مان لیا، اور خدا متعال کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اچھے اچھے اعمال کیے۔ ان کے لیے جو آیت نمبر 25 میں، اگلی آیت میں خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو، وبشر الذین، ان لوگوں کو خوشخبری دو، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، سر تسلیم خم کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے، لہم، خوشخبری کیا ہے ان کے لیے؟ خوشخبری ہے لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، تجری جاری ہوتے ہیں، چلتے ہیں، من تحتها، تحت نیچے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایسے باغات ہوں گے ان کے لیے جہاں نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی کوئی میوہ انہیں دیا جاتا ہے جنت میں، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دے چکے ہیں خدا متعال۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہی چیزیں دی جا رہی جو دنیا میں دی جا رہی ہے۔ خداوند فرمائے گا نا، شبیہ ہے لیکن وہی چیز نہیں ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ جو ہے انہیں جو کچھ دیا جا چکا ہے وہ اس کی شبیہ ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتا جلتا دیا گیا لیکن فرق ہے جنتی کے سیب میں اور یہاں کے سیب میں، وہاں کے میں یہاں کے میں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں وہی میں میوے دیے جا رہا ہے، وہی نہیں ہے، صرف شبیہ ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان مومنین کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے جو ہے ازواج ہیں، ہمسر ہیں، بیویاں ہیں، شوہریں ہیں ان کے لیے، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ ازواج ہیں ان کے لیے، پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ یہ خوشخبری ہے، اس کی وضاحت کل انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔